السلام علیکم. آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب تلاش کریں گے جس نے شاید آپ کو بھی کئی بار سوچنے پر مجبور کیا ہوگا. ذرا تصور کریں اگر کسی ملک کے پاس دنیا کے بہترین پہاڑ، زرخیز زمین، 5 بڑے دریا، تقریباً 175 ارب ٹن کوئلے کے ذخائر، سونا، تانبا، گیس، نمک، سمندر، 4 موسم، نوجوان آبادی اور ایک ایسا جغرافیائی محل وقوع ہو جو چین، وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کو آپس میں جوڑتا ہو. تو کیا وہ ملک غریب ہونا چاہیے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ان تمام نعمتوں کے باوجود کئی دہائیوں سے معاشی بحران، مہنگائی، بے روزگاری، قرضوں اور سیاسی عدم استحکام جیسے مسائل کا سامنا کر رہا ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا صرف سیاستدان ذمہ دار ہیں؟ کیا فوج ذمہ دار ہے؟ کیا عوام کا بھی کوئی کردار نہیں؟ یا پھر اصل مسئلہ کچھ اور ہے؟ آج ہم حقائق، اعداد و شمار اور تحقیق کی بنیاد پر اس پورے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے قدرتی وسائل کی. پاکستان دنیا کے ان خوش قسمت ممالک میں شمار ہوتا ہے جس کے پاس بے شمار قدرتی وسائل ہیں. سندھ کے علاقے تھر میں تقریباً 175 ارب ٹن کوئلے کے ذخائر موجود ہیں جو دنیا کے بڑے ذخائر میں شمار ہوتے ہیں. بلوچستان کے ریکارڈک منصوبت دنیا کی بڑی سونے اور تانبے کی کانوں میں شامل ہے اور مختلف اندازوں کے مطابق اس کی ممکنہ معاشی قدر سینکڑوں ارب ڈالر تک جا سکتی ہے. پنجاب میں کھیوڑا کی نمک کی کان دنیا کی بڑی نمک کی کانوں میں شمار ہوتی ہے. پاکستان کے پاس دنیا کے بڑے نہری نظاموں میں سے ایک موجود ہے. لاکھوں ایکڑ زرخیز زرعی زمین ہے. ہزاروں کلومیٹر سے زیادہ ساحلی پٹی موجود ہے. قدرتی گیس کے ذخائر ہیں. معدنیات کی وسیع اقسام ہے اور سب سے بڑھ کر تقریباً 24 کروڑ سے زیادہ آبادی میں بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے. اگر ان وسائل کو درست منصوبہ بندی، شفاف نظام اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ استعمال کیا جاتا تو پاکستان آج دنیا کی مضبوط معیشتوں میں شامل ہو سکتا تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ پہلی بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے. پاکستان کی تاریخ میں حکومتیں بار بار تبدیل ہوتی رہیں. کئی مرتبہ ماشاء اللہ نافذ ہوئے. منتخب حکومتیں اپنی مدت پوری نہ کر سکی اور ہر نئی حکومت نے پچھلی حکومت کی پالیسیوں کو تبدیل کر دیا. جب معاشی پالیسیاں مستقل نہ ہوں تو سرمایہ کار اعتماد کھو دیتے ہیں، صنعتیں متاثر ہوتی ہیں اور ترقی کی رفتار سست پڑ جاتی ہے. دوسری بڑی وجہ کرپشن اور کمزور ادارے ہیں. ترقی یافتہ ممالک صرف اچھے لیڈروں سے نہیں بلکہ مضبوط اداروں سے چلتے ہیں. اگر احتساب شفاف نہ ہو، قانون سب کے لیے برابر نہ ہو، سرکاری وسائل کا غلط استعمال ہو اور منصوبے دیانتداری سے مکمل نہ ہو تو ملک کی ترقی رک جاتی ہے. پاکستان کو بھی ایسے کئی دہائیوں سے ایسے چیلنجز کا سامنا رہا ہے. تیسری وجہ صلح اور عسکری تعلقات ہیں. پاکستان کی تاریخ میں فوج نے ملکی دفاع، دہشت گردی کے خلاف جنگ، قدرتی آفات میں امداد اور سرحدوں کے تحفظ میں اہم کردار ادا کیا ہے. دوسری طرف پاکستان میں مختلف ادوار میں فوجی حکومتیں بھی رہیں اور صلح عسکری تعلقات پر ہمیشہ بحث رہی ہے. بعض ماہرین کا خیال ہے کہ بار بار سیاسی مداخلت سے جمہوری ادارے مضبوط نہیں ہو سکے، جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ بعض مشکل حالات میں فوج نے ریاست کو سنبھالنے میں کردار ادا کیا ہے. اس موضوع پر مختلف آراء موجود ہیں، اس لیے اسے متوازن انداز میں دیکھنا ضروری ہے. چوتھی بڑی وجہ تعلیم پر کم سرمایہ کاری ہے. مختلف اندازوں کے مطابق پاکستان میں تقریباً کروڑوں سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں. تعلیم، تحقیق، سائنس، مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی پر ہماری سرمایہ کاری ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے. دنیا تیزی سے جدید ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہی ہے جبکہ ہمیں بھی اپنے نوجوانوں کو جدید ہنر فراہم کرنے کی ضرورت ہے. پانچویں وجہ کمزور صنعتی نظام اور تجارتی خسارہ ہے. پاکستان کی برآمدات کئی سالوں سے تقریباً 30 سے 35 ارب ڈالر کے درمیان رہتی ہیں جبکہ درآمدات اکثر 50 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. جب ایک ملک خرید زیادہ اور فروخت کم کرے تو زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ پڑتا ہے، کرنسی کمزور ہوتی ہے اور قرض لینے کی ضرورت بڑھ جاتی ہے. چھٹی وجہ توانائی کے بحران ہے. مہنگی بجلی، گیس کی قلت توانائی کے شعبے کے مالی مسائل کی صنعتوں کی لاگت میں اضافہ کیا. جب بجلی مہنگی ہو تو پاکستانی مصنوعات عالمی منڈی میں مہنگی پڑتی ہیں جس سے برآمدات متاثر ہوتی ہیں اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے. ساتویں وجہ ٹیکس کا کمزور نظام ہے. پاکستان میں ٹیکس تو جی ڈی پی کی شرح تقریباً 10% کے آس پاس رہی ہے جو بہت ممالک کے مقابلے میں کم ہے. جب ٹیکس کا دائرہ محدود ہو تو حکومت کے پاس تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کرنے کے لیے وسائل بھی محدود رہ جاتے ہیں. آٹھویں وجہ آبادی میں تیز رفتار اضافہ ہے. پاکستان کی آبادی 24 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. اگر آبادی تیزی سے بڑھے لیکن اسی رفتار سے اسکول، اسپتال، صنعتیں اور روزگار پیدا نہ ہو تو حکومت پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور وسائل کم پڑ جاتے ہیں. نویں وجہ بیوروکریسی اور کاروباری رکاوٹیں ہیں. اگر ایک سرمایہ کار کو کاروبار شروع کرنے کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑے، فائلیں رکی رہیں اور غیر ضروری اجازت ناموں کا سامنا کرنا پڑے
تو سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے اور معاشی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں۔ 10ویں اور سب سے عام وجہ ہم خود ہیں۔ سچ یہ ہے کہ صرف حکمرانوں کو ذمہ دار ٹھہرانا کافی نہیں ہے۔ اگر ہم قانون کی پابندی نہ کریں، ٹیکس چوری کریں، رشوت دیں یا لیں، قومی املاک کو نقصان پہنچائیں، تعلیم کو اہمیت نہ دیں اور ووٹ صرف ذاتی مفاد یا برادری کی بنیاد پر دیں تو اس کے نتائج پورے ملک کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ ترقی یافتہ قومیں صرف اچھے حکمرانوں سے نہیں بلکہ ذمہ دار شہریوں سے بنتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل ضروری ہے۔ تمام اداروں کو اپنے آئینی دائرہ کار میں کام کرنا ہوگا۔ کرپشن کے خلاف مؤثر اور غیر جانبدار احتساب ہونا چاہیے۔ تعلیم، صحت، سائنس، ٹیکنالوجی اور تحقیق پر زیادہ سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ نوجوانوں کو جدید ہنر سکھانا ہوگا۔ صنعت، معدنیات اور IT کے شعبے کو جدید بنانا ہوگا۔ ٹیکس کے نظام کو منصفانہ بنانا ہوگا۔ برآمدات میں اضافہ کرنا ہوگا اور سرمایہ کاری کے لیے آسان ماحول فراہم کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی قانون کی پابندی، دیانتداری، ٹیکس کی ادائیگی اور قومی ذمہ داریوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے پاس وسائل کی کمی نہیں بلکہ بہتر منصوبہ بندی، مضبوط اداروں، مستقل پالیسیوں اور اجتماعی ذمہ داری کی ضرورت ہے۔ اگر ریاستی ادارے، سیاسی قیادت، عدلیہ، بیوروکریسی، کاروباری طبقہ اور عوام سب اپنی اپنی ذمہ داریاں دیانتداری سے ادا کریں تو پاکستان کے پاس تمام صلاحیت موجود ہے کہ وہ آنے والے برسوں میں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے صف میں شامل ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ تحقیق پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور ایسی مستند اور تحقیق پر مبنی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔